اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل شیء معلوم لک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز شرکائے کورس، سامعین و ناظرین، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے توسل سے فن گفتار تربیتی کورس کے 5ویں لیکچر میں ہم حاضر ہیں۔ حسب ترتیب لیکچر کی ابتدا آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پر درود و سلام سے کریں گے۔ تمام شرکاء سماعت بھی فرمائیں اور تحریر کی کوشش بھی کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ہے بالیقین ملکہ کونین فاطمہ، ہے بالیقین ملکہ کونین فاطمہ، بنت نبی اور مادر حسنین فاطمہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے سیدہ، میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے سیدہ، نور نگاہ سید الحرمین فاطمہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ نوری کھڑے ہیں آپ کی دہلیز پاک پر، نوری کھڑے ہیں آپ کی دہلیز پاک پر، نوری کھڑے ہیں آپ کی دہلیز پاک پر، حوروں کے تاج آپ کے نالین فاطمہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز شرکائے کورس، یہ تھا درود پاک اور اس کے اشعار۔ آج کی کلاس بھی ہم نے
درود و پاک کے ساتھ ساتھ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے حضور نذرانہ محبت سے شروع کی۔ سب سے پہلے ہم فن گفتار کے حوالے سے چند باتیں کرتے ہیں۔ جب آپ تقریر کے میدان میں اترتے ہیں یا کسی محفل میں جاتے ہیں تو محفل کے سامعین جو ہوتے ہیں ان کو مخاطب جب کرتے ہیں اس حوالے سے آپ کا جو آغاز ہے یا انداز ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ مثلاً آپ کمپٹیشن میں جاتے ہیں تو کمپٹیشن میں جو سامعین ہوتے ہیں تقریری مقابلہ کے اندر آپ نے سامعین کو خطاب کرنا ہے، تو سامعین کو خطاب جب کرنا ہے آغاز میں تو کیسے آپ نے شروع کرنا ہے۔ آج اس حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہم تقریری مقابلہ کو لیتے ہیں، یعنی اسپیچ کمپٹیشن جو ہے اس کو لیتے ہیں۔ جب آپ تقریری مقابلہ میں گئے تو آپ کے سامنے جو سامعین بیٹھے ہیں آپ نے ان سامعین کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا، یعنی ان سے مخاطب ہونے کے لیے آپ نے 3 یا 4 حصوں میں۔ نمبر 1، وہ جو بزم ہے یا جو وہ محفل ہے، جو پروگرام ہے، تقریب ہے، اس میں سب سے پہلے جو چیف گیسٹ ہے یا صدر بزم ہے، صدر محفل ہے، اس کو آپ نے مخاطب کرنا ہے۔ نمبر 2 اساتذہ ہیں، نمبر 3 طلباء ہیں، اور نمبر 4 آڈینس یعنی عوام الناس جو عام لوگ ہوتے ہیں، مثلاً جو یعنی طلباء کے علاوہ، ٹیچرز کے علاوہ یا مہمانوں کے علاوہ۔ اب 4 حصوں میں ہم نے سامعین کو تقسیم کیا۔ نمبر 1 صدر بزم، نمبر 2 اساتذہ، نمبر 3 طلباء، اور نمبر 4 عوام۔ جب آپ نے اسپیچ شروع کرنی ہے تو آپ نے ان 4 کو ذہن میں رکھنا ہے اور 4 سے آپ نے خطاب کرنا ہے۔ خطاب کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے جو صدر بزم ہیں، صدر محفل ہیں، ان کو آپ نے خطاب کن الفاظ سے کرنا ہے۔ اس کے بعد جو اساتذہ ہیں ان کے لیے کون سے القابات لگانے ہیں، اور پھر جو طلباء بیٹھے ہیں ان کے لیے آپ نے کون سے الفاظ استعمال کرنے ہیں، شرکاء کے لیے کس طرح کے لفظ استعمال کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم صدر بزم کو لیتے ہیں، چیف گیسٹ کو لیتے ہیں۔ آپ نے چیف گیسٹ سے خطاب کرنا ہے، ان کو مخاطب ہونا ہے سب سے پہلے۔ اس کے لیے 6 صورتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، یعنی جب آپ آگے ڈائس پہ آگے، اسٹیج پہ آگے، آپ سب سے پہلے آپ نے خطاب کرنا ہے صدر محفل سے، صدر بزم سے۔ تو آپ نے 6 لفظ ان کے لیے، 6 القابات، ایک ہی دفعہ نہیں، 6 الگ الگ، میں یعنی آپ کو 6 اقسام ان کی بتا رہا ہوں۔ ایک پروگرام میں آپ نے ایک ہی لقب یوز کرنا ہے۔ نمبر 1 زینت مسند صدارت، یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، زینت مسند صدارت نمبر 1، اور نمبر 2 زینت بزم سخن چیف گیسٹ کے لیے، نمبر 3 زینت بزم گفتار، نمبر 4 صدر عالی مرتبت، نمبر 5 صدر عالی قدر، اور نمبر 6 مسند صدارت بر براجمان صدر محفل، مسند صدارت بر براجمان صدر محفل۔ یعنی یہ 6 صورتیں ہیں۔ صدر بزم جو یعنی بزم کا جو صدر ہے، صدارت، جس کی صدارت میں پورا پروگرام ہو رہا ہے، تقریب ہو رہی ہے، جو کرسی صدارت پر بیٹھا ہوا ہے، تو آپ نے ان کو یوں خطاب کرنا ہے۔ اس کے بعد اساتذہ سے مخاطب ہونا ہے۔ اساتذہ کے لیے 3 صورتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 معماران ملک و ملت، یہ آپ نے ٹیچرز کو خطاب کرنا ہے، اساتذہ کو خطاب کرنا ہے، معماران ملک و ملت۔ نمبر 2 ارباب علم و دانش۔ نمبر 3 مسند تدریس پر متمکن معزز اساتذہ کرام، ٹھیک ہے، یعنی جو منصب تدریس پر فائز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد طلباء کو آپ نے مخاطب ہونا ہے، اسٹوڈنٹس کو مخاطب ہونا ہے، اور ان کے لیے کون کون سے آپ نے لفظ یوز کرنے ہیں۔ نمبر 1 گلشن علم کے مہکتے پھولوں، طلباء کو آپ نے کہنا ہے، ان سے خطاب کرنا ہے، گلشن علم کے مہکتے پھولوں۔ نمبر 2 آسمان علم کے درخشندہ ستاروں،
نمبر 3 راہ علم کے مسافر ہو، یہ آپ نے الفاظ استعمال کرنے ہیں طلباء کے لیے۔ اب پیچھے رہ گئے شرکاء، تو آپ نے شرکاء کو اس انداز میں مخاطب ہونا ہے، شرکائے بزم سخن۔ اب یہ ایک جملے میں ہم نے چاروں کو خطاب کرنا ہے، یہ تو میں نے الگ الگ سب کے لیے صورتیں آپ کے سامنے رکھ دی نا، اب ایک ہی جملے میں سب کو ملا کے چلنا ہے۔ مثلا آپ ڈائس پہ آگے آپ نے سب کو خطاب کرنا ہے اکٹھا۔ کیسے کرنا ہے؟ زینت مسند صدارت، معماران ملک و ملت، گلشن علم کے مہکتے پھولوں، اور شرکائے بزم سخن۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ عوام نہیں ہوتی، بلکہ یہ 3 جو طبقات ہیں، 3 میں نے آپ کو کس میں بتائی، یہی ہوتے ہیں مخاطبین میں سے، یا پھر صدر محفل ہوگا، یا پھر اساتذہ ہوں گے، یا اسٹوڈنٹس ہوں گے۔ ان کے لیے اگر شرکاء نہ ہو، عام عوام نہ ہو، تو آپ نے شرکاء والا لفظ جو ہے وہ نکال دینا ہے۔ پھر یوں کہنا ہے زینت مسند صدارت، معماران ملک و ملت، اور گلشن علم کے مہکتے پھولوں۔ نمبر 2 زینت بزم سخن، ارباب علم و دانش، اور آسمان علم کے درخشندہ ستاروں۔ نمبر 3 زینت بزم گفتار، مسنت تدریس پر متمکن اساتذہ کرام، اور راہ علم کے عظیم مسافر۔ اس طرح آپ نے اکٹھے خطاب کرنا ہے، اور خطاب کے بعد جب آپ نے ٹاپک شروع کرنا ہے، اپنا موضوع شروع کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ نے کون سے لفظ استعمال کرنے ہیں۔ مثلا میں پھر پیچھے سے آتا ہوں، وہ جو پہلے میں نے القاب بیان کیے، اب پھر ان کو لے کے پھر اگلا جملہ ان کے ساتھ لنک کرتے ہیں۔ صدر زینت مسند صدارت، معماران ملک و ملت، اور گلشن علم کے مہکتے پھولوں۔ آج کے اس ایوان علم و ادب میں میرا موضوع سخن ہے، کوئی بھی موضوع، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر اس طرح کہنا ہے زینت بزم سخن، ارباب علم و دانش، اور راہ علم کے عظیم مسافروں۔ آج کے اس ایوان گفتار میں میرا موضوع گفتار ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ وہ القابات ہیں جن کے ذریعے آپ نے مخاطبین کو، جو بھی مخاطبین ہیں آپ کے سامعین ہیں، ان کو آپ نے بلانا ہے، ایسے مثلا ان کو خطاب کرنا ہے، پھر آپ نے اپنے موضوع کی طرف آنا ہے، پھر آپ نے موضوع شروع کرنا ہے۔ یعنی آپ اس طرح کے جو القابات وہ استعمال کر کے اپنے موضوع کا آغاز کریں گے۔ تو یہ آج کی گفتگو کا پہلا حصہ تھا کہ یہ چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہیں، لکھنی ہے۔ جب بھی کوئی سپیچ آپ کریں تو اس میں آپ نے شروع میں یہ چیز۔ اب آتے ہیں ہم محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ محفل میلاد مصطفیٰ میں اگر آپ نے آغاز کرنا ہے، اس میں تھوڑا سا عوامی رنگ ہوتا ہے، یعنی اس میں عوام ہوتی ہے، اس میں ماحول اور ہوتا ہے، ایک دینی ماحول ہے، پھر ایک روحانی ماحول ہوتا ہے۔ اس میں آپ نے کس طرح خطاب کرنا ہے۔ دیکھیے، جب بھی آپ محفل کا آغاز کریں گے تو محفل کے آغاز میں سب سے مشکل کام ہوتا ہے آغاز کرنا، ابتدا کرنا۔ جب آپ نے ابتدا کر لی، پھر تو آگے روٹین کے مطابق آپ کسی بھی پوائنٹ کو استعمال کر کے نقابت کر سکتے ہیں۔ جو فرسٹ پوائنٹ ہوتا ہے وہ جو ضروری ہوتا ہے، یعنی دیکھیے نا، اگر آپ کی ابتدا اچھی ہے، فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن، اگر جو پہلا تاثر ہوگا نا وہ اچھا ہے تو اس کا اثر اینڈ تک رہے گا۔ اب آپ نے جب محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں خطاب کرنا ہے تو آپ نے اس میں کس طرح مخاطبین کو خطاب کرنا ہے، کیسے آغاز کرنا ہے، اس کے لیے بہترین جو طریقہ ہے، کوئی اس طرح کا شعر جو ہے اس کا انتخاب کریں جس میں شرکاء کی طرف اشارہ کیا جائے، یعنی جو آنے والے ہیں، سامعین ہیں، حاضرین ہیں، ناظرین ہیں، ان کی طرف ایک اشارہ ملے، روحانی طور پر اشارہ ملے، یا ان کے ذوق کو کی طرف اشارہ ہو۔ مثلا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ یعنی جب آپ نے یہ کہنا آتے ہیں وہی جن کو، اس کا مطلب ہے آپ نے شرکاء کو آتے ہی آپ نے حوصلہ افزائی کر دی، آپ نے
شرکاء کو آتے ہی آپ نے اپنے اس شعر کے ذریعے اچھا میسج دے دیا، اور وہ بھی اس بات پہ مثلاً ان کا بھی دل خوش ہو گیا کہ ہمیں بھی اس شعر میں شامل کیا گیا ہے کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے آگے کیسے جملہ بولنا ہے؟ خوش نصیب عاشقان مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ، یعنی آج کی اس محفل میں آنے والے خوش نصیب، یا ایسے کہنا ہے تاجدار کائنات کے ذکر کی محفل میں آنے والے خوش نصیب عاشقان مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ، آج کی اس محفل کا آغاز اللہ رب العزت کے پاک نام سے کرتے ہیں، یا یہ دوبارہ اس کو میں کرتا ہوں کہ تاجدار کائنات کے ذکر کی محفل میں آنے والے خوش نصیب عاشقان مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ کو میری طرف سے خوش آمدید۔ آج کی اس محفل کا آغاز اللہ رب العزت کے پاک نام سے کرتے ہیں۔ یا اس طرح ایک اور بھی شعر ہے جو آتے ہی سامعین کو ٹچ کرے گا، یعنی جس کو کہتے ہیں نا ہارٹ ٹچنگ، ان کے دل کو ٹچ کرے گا۔ وہ کون سا شعر ہے؟ جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، جو ان کے ذکر کی محفل، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یہ شعر پڑھنا ہے۔ جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، وہ اپنے دل کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں۔ یہ کہہ گیا ہے کوئی آ کے میرے کانوں میں، نظر سے دیکھ وہ محفل میں آئے بیٹھے ہیں۔ تو اس طرح آپ نے سٹارٹنگ لینی ہے، اور پھر کیسے ذکر سرور کونین کی بزم سجانے والوں، تاجدار کائنات کی محفل میں آنے والوں، اللہ رب العزت کا کروڑہا فضل ہے جس نے ہم سب کو یہ پاکیزہ محفل نصیب فرمائی۔ آج کی اس محفل کا آغاز اللہ رب العزت کے پاک نام سے کرتے ہیں، پھر آپ نے حسب ترتیب جو بھی آپ کے پاس اگر حمدیہ نکابت کا پوائنٹ ہے آپ نے وہ استعمال کرنا ہے، اگر قرآنی نکابت کا پوائنٹ ہے تو آپ نے وہ استعمال کرنا ہے۔ تو یہ وہ طریقے ہیں جو محفل کے آغاز میں۔ آج ہم جو نکابت کے حوالے سے جن پوائنٹس پر ہم آئیں گے ان کو ٹائٹل دیا گیا ہے حمد و نعت کا حسین ربط، اور یہ جو جتنے بھی پوائنٹس ہیں ان کا تعلق ہے تلاوت کے فوراً بعد، یعنی تلاوت جب ہو گئی تلاوت کے بعد آپ نے یہ پوائنٹس جو ہیں ان کو رکھنا ہے، اور ایک ہی محفل میں سارے پوائنٹس بیان نہیں کر دینے، آپ نے ان کو رکھیں، اپنے پاس مواد محفوظ رکھیں، ایک محفل کے لیے ایک ہی پوائنٹ رکھیں تاکہ ہر محفل میں ایک نیا ذوق ہو، ہر محفل میں نیا مواد ہو، اور ہر محفل میں نیا پوائنٹ ہو۔ تو آج کا پہلا پوائنٹ، اس کا جو عنوان ہے ذکر خدا بھی لازم، ذکر نبی بھی لازم، کیونکہ آپ نے قرآن کی تلاوت کی صورت میں ذکر خدا سن لیا یا حمد کی صورت میں، اس کے بعد آپ نے جب نعت کے لیے دعوت دینی ہے تو کیسے دعوت دینی ہے۔ پہلا پوائنٹ، سامعین محترم، میرا دین، میرا ایمان، میری محبت، میرا عشق، میری عقیدت تب مکمل ہوتی ہے جب زبان پر حمد خدا بھی ہوگی اور نعت مصطفیٰ بھی ہوگی۔ اگر کلمے کو دیکھیں تو لا الہ الا اللہ میں حمد خدا ہے، محمد الرسول اللہ میں نعت مصطفیٰ ہے۔ اگر نماز کو دیکھیں تو سبحانک اللہم و بحمدک میں حمد خدا ہے، السلام علیک ایھا النبی میں نعت مصطفیٰ ہے۔ اگر قرآن حکیم میں اسماء مبارکہ کو دیکھیں تو شروع کے ناموں میں حمد خدا ہے، آخر کے ناموں میں نعت مصطفیٰ ہے۔ اگر قرآن کے پاروں کو دیکھیں تو الحمدللہ رب العالمین میں حمد خدا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میں نعت مصطفیٰ ہے۔ اگر هو اللہ احد کو دیکھیں تو حمد خدا ہے، اور هو الذی ارسل رسولہ کو دیکھیں تو نعت مصطفیٰ ہے۔ رؤوف الرحیم میں حمد خدا ہے، رؤوف الرحیم میں نعت مصطفیٰ ہے۔ اول و آخر میں حمد خدا ہے، اول و آخر میں نعت مصطفیٰ ہے، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں۔ اب آگے آپ نے اشعار شروع کرنے اسی سے ریلیٹڈ، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں۔ قرآن نے بتایا، کلمے نے یہ سکھایا، قرآن نے بتایا، کلمے نے یہ سکھایا، ذکر خدا بھی لازم،
ذکر نبی بھی لازم، پڑھ کر نماز ہم نے اس راز کو ہے پایا، ذکر خدا بھی لازم، ذکر نبی بھی لازم، پوچھا نبی نے چھوڑا گھر میں ہے کیا پیارے، پوچھا نبی نے چھوڑا گھر میں ہے کیا پیارے، بولے صدیق اللہ اور آپ کے سہارے، بولے صدیق اللہ اور آپ کے سہارے، اہل ادب کو گویا یہ ہے ادب سکھایا، ذکر خدا بھی لازم، ذکر نبی بھی لازم۔ جب حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا آقا نے گھر میں کیا چھوڑا ہے، تو آپ نے کیا عرض کیا، ابقیت لہم اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو اس شعر میں اس حدیث کی طرف بھی اشارہ ہے۔ کفار کہہ رہے تھے عثمان کر لو عمرہ، کفار کہہ رہے تھے عثمان کر لو عمرہ، چھوڑو نبی کو اپنے کر لو طواف کعبہ، چھوڑو نبی کو اپنے کر لو طواف کعبہ، انکار کر کے حضرت عثمان نے بتایا، ذکر خدا بھی لازم، ذکر نبی بھی لازم۔ اس شعر میں بھی حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ پوچھیں گے جب فرشتے مر ربک کا مطلب، پوچھیں گے جب فرشتے مر ربک کا مطلب، یعنی قبر کے سوال کے طرف اشارہ ہے۔ پوچھیں گے جب فرشتے مر ربک کا مطلب، اور دین کے متعلق پوچھیں گے تم سے وہ سب، پھر تیسرے نے آخر یہ فیصلہ سنایا، یعنی جو اینڈ والا سوال ہوگا، ما کنت تقول فی حق حاضر رجل محمد، بتا اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ پوچھیں گے جب فرشتے مر ربک کا مطلب، پوچھیں گے جب فرشتے مر ربک کا مطلب، اور دین کے متعلق پوچھیں گے تم سے وہ سب، پھر تیسرے نے آخر یہ فیصلہ سنایا، ذکر خدا بھی لازم، ذکر نبی بھی لازم، ذکر خدا بھی لازم، ذکر نبی بھی لازم۔ اسی عقیدے کے ساتھ ذکر خدا کے بعد اب ذکر مصطفیٰ سنتے ہیں۔ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دوں گا، ثنا خوان مصطفیٰ، کسی کا بھی کوئی جو نام ہو۔ اس کے بعد معزز ناظرین، اب دوسرا پوائنٹ اس کی طرف آتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے، یہ بھی بڑا پیارا پوائنٹ ہے۔ سامعین محترم، جناب حضرت آدم سے لے کر حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر، ہر نبی ذکر خدا بھی کرتا رہا اور ذکر مصطفیٰ بھی کرتا رہا۔ دنیا کو دو پیغام دیتے رہے، انبیاء آتے رہے اور دنیا کو پیغام دیتے رہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور دوسرا پیغام کہ حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں۔ ہر پیغمبر اپنے عہد میں میرے نبی کا ذکر کرتا رہا، میرے رسول کی آمد کا ذکر کرتا رہا، خبریں دیتے رہے پیغمبر۔ تو دو پیغام دنیا میں عام کرتے رہے، ایک اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور دوسرا پیغام حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں۔ حضرت آدم کی دعاؤں میں ذکر خدا بھی شامل تھا، ذکر مصطفیٰ بھی شامل تھا۔ حضرت نوح کی التجاؤں میں ذکر خدا بھی شامل تھا، ذکر مصطفیٰ بھی شامل تھا۔ حضرت ابراہیم کی صداؤں میں ذکر خدا بھی شامل تھا، ذکر مصطفیٰ بھی شامل تھا۔ حضرت عیسیٰ کی اداؤں میں ذکر خدا بھی شامل تھا، ذکر مصطفیٰ بھی شامل تھا۔ اسی لیے آج محفل میلاد مصطفیٰ کی فضاؤں میں ذکر خدا بھی شامل ہے اور ذکر مصطفیٰ بھی شامل ہے۔ یعنی آپ نے پچھلی ہسٹری کو اپنی محفل کے ساتھ جوڑ دیا، ماضی کو حال کے ساتھ متعلق کر دیا۔ اس محفل میں ایک ماحول بن جائے گا کہ جو پیچھے سے ایک سلسلہ آ رہا ہے، یہ محفل بھی اسی سلسلے کا حصہ ہے۔ یعنی غلام بھی یہ کام کر رہے ہیں، امت بھی یہی کام کر رہی ہے۔ اب اس کے بعد پھر شعر پڑھنے ہیں، اشعار پڑھنے ہیں۔ جب یہ کہنا ہے نا کہ محفل میلاد مصطفیٰ کی فضاؤں میں ذکر خدا بھی شامل ہے اور ذکر مصطفیٰ بھی شامل ہے، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں خدا وہ ہے جسے ہم کل جہانوں کا معبود کہتے ہیں، خدا وہ ہے
جسے ہم کل جہانوں کا معبود کہتے ہیں، نبی وہ ہے جسے کونین کا مقصود کہتے ہیں، نبی وہ ہے جسے کونین کا مقصود کہتے ہیں، خدا وہ ہے زمین و آسمانوں کا جو خالق ہے، خدا وہ ہے زمین و آسمانوں کا جو خالق ہے، نبی وہ ہے جسے رب نے بنایا ان کا مالک ہے، خدا وہ ہے کہ جس کے پیدا ہونے کا ہم انکار کرتے ہیں، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے، خدا وہ ہے کہ جس کے پیدا ہونے کا انکار کرتے ہیں اور نبی کی ہم ولادت کا بڑا پرچار کرتے ہیں کہ اللہ کی ولادت کا انکار کہ اللہ پیدا نہیں ہوا، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ بیٹا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا چرچا کرتے ہیں۔ خدا وہ ہے کہ جس نے کل کے ذریعے بات پہنچائی، خدا وہ ہے کہ جس نے کل کے ذریعے بات پہنچائی، نبی وہ ہے کہ جس نے ہو کی پہچان سب کو کروائی، نبی وہ ہے کہ جس نے ہو کی پہچان سب کو کروائی، خدا وہ ہے جو رب العالمین ہے پالنے والا، خدا وہ ہے جو رب العالمین ہے پالنے والا، نبی وہ ہے جو رحمت للعالمین دکھ ٹالنے والا، نبی وہ جو رحمت للعالمین دکھ ٹالنے والا، خدا وہ ہے کہ جس کی ذات یکتا اور واحد ہے، خدا وہ ہے کہ جس کی ذات یکتا اور واحد ہے، نبی وہ ہے نظر جس کی خدا واحد کی شاہد ہے، نبی وہ ہے نظر جس کی خدا واحد کی شاہد ہے، خدا وہ ہے کہ جس کی ذات کو ستار کہتے ہیں، خدا وہ ہے کہ جس کی ذات کو ستار کہتے ہیں، نبی وہ ہے جنہیں کونین کی سرکار کہتے ہیں، نبی وہ ہے جنہیں کونین کی سرکار کہتے ہیں، خدا وہ ہے کہ جس نے عرش کی راہیں سجائی ہیں، شب معراج، خدا وہ ہے کہ جس نے عرش کی راہیں سجائی ہیں، نبی وہ ہے کہ جس نے قربت مولا کی پائی ہیں، خدا وہ ہے کہ جس نے نبیوں کو اقسام بلوایا، خدا وہ ہے کہ جس نے نبیوں کو اقسام بلوایا، نبی وہ ہے مصلی جس کی خاطر رب نے بچھوایا، نبی وہ ہے مصلی جس کی خاطر رب نے بچھوایا، خدا کی حمد دنیا کو محمد نے سکھائی ہے، خدا کی حمد دنیا کو، یہ پوری گفتگو کا کلائمیکس ہے، یہ عروج ہے، یعنی یہ جو جتنا بھی پڑھا اب تک ہم نے تکرار جو پڑھا خدا اور نبی کے بارے میں، یہ اینڈ والا شعر اس کا کلائمیکس ہے، خدا کی حمد دنیا کو محمد نے سکھائی ہے اور نبی کی نعت سب سے پہلے خود رب نے بنائی ہے۔ اس طرح حمد اور نعت کا ایک لنک ہے، حمد اور نعت کا ایک تعلق ہے۔ تیسرا پوائنٹ، اس کا بھی جو تعلق ہے وہ اسی کی چیز کے ساتھ ہے۔ تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ سامعین محترم، کائنات کے دو عظیم پیغام، بے مثال شانیں، باکمال عظمتیں اور دو عظیم تعریفیں مشہور ہیں۔ ایک تعریف حضور نے اللہ کے لیے فرمائی، ایک تعریف اللہ نے محبوب کے لیے فرمائی۔ جو ذکر حضور نے کیا اسے حمد خدا کہتے ہیں، اور جو ذکر اللہ نے کیا اسے نعت مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد خدا پیش کی تو اللہ کے حضور عرض کیا، میرا اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، قدوس ہے، سلام ہے، خالق ہے، باری ہے، مصور ہے، عزیز ہے، حکیم ہے۔ اور جب اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر فرمایا تو فرمایا، میرا محبوب شاہد ہے، بشیر ہے، نذیر ہے، سراج منیر ہے، عزیز ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، یاسین ہے، طٰہٰ ہے، معلم ہے۔ حضور نے عرض کیا، مولا تو رب العالمین ہے، تو اللہ نے فرمایا، حبیب تو رحمت للعالمین ہے۔ حضور نے عرض کیا، مولا تو فضل عظیم والا ہے، اللہ نے فرمایا، محبوب تو خلقی عظیم والا ہے۔ حضور نے عرض کیا، مولا تو شہرگ سے قریب ہے، اور اللہ نے فرمایا، میرا محبوب جانوں سے بھی قریب ہے۔ حضور نے عرض کیا، یا اللہ میری صلاۃ یعنی نماز، میری صلاۃ تیرے لیے ہے، اور اللہ نے فرمایا، پیارے میری صلاۃ یعنی درود و سلام تیرے لیے ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا، حضور نے عرض کیا مولا تو لا الہ الا اللہ ہے، اور اللہ نے فرمایا محبوب تو محمد الرسول اللہ ہے۔ یہاں پہ شاعر لکھتا ہے خدا کی عظمتیں کیا ہیں، خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ اب معزز ناظرین، نیکسٹ پوائنٹ کی طرف ہم آتے ہیں، اور اس پوائنٹ کا جو ٹائٹل ہے وہ توحید اور میلاد کے سے معنون ہے۔ توحید اور میلاد، یہ توحید اور میلاد کا آپس میں کیا لنک ہے، اس کو آپ نے کیسے سٹارٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو توحید کا بھی پتہ چلے اور میلاد کا بھی۔ توحید کس کی اور میلاد کس کا، توحید کس کی، میلاد کس کا۔ دیکھیے اس کو ہم نے شروع کرنا ہے۔ سامعین محترم، جب ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ شان خدا کی ہے، توحید خدا کی ہے اور بتائی مصطفیٰ نے ہے۔ اور جب ہم سورہ بلد پڑھتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے ولادت مصطفیٰ کی ہے، قسم اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ سورہ اخلاص پڑھا تو پتہ چلا توحید خدا کی ہے، بیان مصطفیٰ نے فرمائی، اور سورہ بلد کو پڑھا تو یہ پتہ چلا کہ ولادت مصطفیٰ کی ہے، قسم اللہ نے بیان فرمائی۔ تو معلوم یہ ہوا توحید اس کی جو پیدا نہیں ہوا، اور میلاد اس کا جو پیدا ہوا ہے۔ توحید اس کی جس کا کوئی باپ نہیں، میلاد اس کا جس کے بابا کو عبداللہ کہتے ہیں۔ توحید اس کی جس کا کوئی بیٹا نہیں، میلاد اس کا جس کے بیٹے کو جناب ابراہیم و قاسم کہا جاتا ہے۔ توحید اس کی جو معبود ہے، اور میلاد اس کا جو محبوب ہے۔ توحید اس کی جو صمد ہے، میلاد اس کا جو محمد ہے۔ توحید اس کی جو رب ذوالجلال ہے، اور میلاد اس کا جو سیدہ آمنہ کا لال ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے اشعار پڑھنے ہیں۔ اشعار کیسے ہیں؟ شاعر اس مقام پہ لکھتا ہے قرآن میں آیا ہے رب نے فرمایا ہے، قرآن میں آیا ہے رب نے فرمایا ہے، توحید خدا کی ہے، میلاد نبی کا ہے۔ قرآن میں آیا ہے رب نے فرمایا ہے، توحید خدا کی ہے، میلاد نبی کا ہے۔ معبود فقط اللہ، معبود فقط اللہ، محبوب رسول اللہ، وہ خالق سب کا ہے، محبوب یہ رب کا ہے۔ میلاد کی محفل میں دنیا کو بتایا ہے، میلاد کی محفل میں دنیا کو بتایا ہے، توحید خدا کی ہے، میلاد نبی کا ہے۔ آقا کی ولادت پر احسان کیے رب نے، آقا کی ولادت پر احسان کیے رب نے، اور ماؤں کو بیٹے اس روز دیے رب نے، اور ماؤں کو بیٹے اس روز دیے رب نے۔ خالق نے محمد کا یوں جشن منایا ہے، توحید خدا کی ہے، میلاد نبی کا ہے۔ قرآن میں ذکر ہوا آدم کی خلقت کا، قرآن میں ذکر ہوا آدم کی خلقت کا، عیسیٰ کی ولادت کا، موسیٰ کی رضاعت کا۔ میلاد کا یہ چرچا رب نے کروایا ہے، میلاد کا یہ چرچا رب نے کروایا ہے۔ توحید خدا کی ہے، میلاد نبی کا ہے۔ توحید کے پروانوں، توحید کے پروانوں، میلاد کے دیوانوں، توحید کے پروانوں، میلاد کے دیوانوں، پیغام یہ پھیلاؤ سرکار کے مستانوں، پیغام یہ پھیلاؤ سرکار کے مستانوں۔ خالق نے محمد کو بے مثل بنایا ہے، خالق نے محمد کو بے مثل بنایا ہے، توحید خدا کی ہے، میلاد نبی کا ہے۔ اب ہم نیکسٹ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، اور نیکسٹ پوائنٹ جو ہے اس کا تعلق معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور اس کو ہم اس کے ساتھ بھی لنک کریں گے، یعنی اسی پوائنٹ میں لے کے آتے ہیں۔ سامعین محترم، یہ اصول محبت ہے کہ محب، یہ اصول محبت ہے، محب اور محبوب کی چاہت ہے۔ یہ اصول محبت ہے، محب اور محبوب کی چاہت ہے کہ جب باری شان توحید کی ہو تو بیان حضور کا ہوتا ہے، اور جب باری شان مصطفیٰ کی ہو تو بیان اللہ کا ہوتا ہے۔ معراج کی شب نے یہ بتایا کہ سفر مصطفیٰ کا
کروانے والا اللہ، سواری مصطفیٰ کی بھیجنے والا اللہ، سواری مصطفیٰ کی بھیجنے والا اللہ، سیر مصطفیٰ کی بیان کرنے والا اللہ، معراج مصطفیٰ کی سبحان کہنے والا اللہ، معجزہ مصطفیٰ کا والنجم فرمانے والا اللہ، امامت مصطفیٰ کی انبیاء کو لانے والا اللہ، استقبال مصطفیٰ کا عرش سجانے والا اللہ، عظمت مصطفیٰ کی دکھانے والا اللہ۔ ایک پنجابی شاعر بول اٹھا، سی اے راز معراج محبتاں دا، سی اے راز معراج محبتاں دا، نہیں یہ کسے دی سمجھ وچ آن والا، صدیہ طالب تے اتے مطلوب گیا، جبرائیل سی صد لے جان والا، بازے کہندے نے بنا دروازیاں تو کیویں گیا سی عرش تے جان والا، ابر عقل نو ہووے کی دخل ایتھے، جانے جان والا یا لے جان والا، جانے جان والا یا لے جان والا۔ تو یہ آج کے پوائنٹس تھے نقابت کے حوالے سے۔ اب ہم جس طرف آ رہے ہیں وہ قرآنی آیت کا حصہ ہے۔ جی آج ہم جس آیہ مقدسہ کا ذکر کریں گے یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 163 ہے، 163، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل اے حبیب فرما دیجیے، ان صلاتی میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیایا میری زندگی، و مماتی میرا وصال، للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ کے لیے۔ تو اس آیت کے اگر روشنی میں دیکھیں تو علامہ اقبال کا شعر بھی وہ ذہن میں آتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ناظرین اس آیت پہ غور کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کا ذکر کیا، صلاتی، نسکی، محیایا، مماتی۔ 4 چیزیں، میری صلات یعنی نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا وصال، سب کچھ اللہ کے لیے۔ دوسری طرف اگر غور کریں تو جو شہید اللہ کی راہ میں جان قربان کرتا ہے وہ اپنی جان پیش کرتا ہے، اپنی زندگی پیش کرتا ہے، ایک چیز پیش کرتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ زندگی۔ اللہ کی راہ میں ایک چیز پیش کرتا ہے، اور اس ایک چیز پیش کرنے والے کا مقام یہ ہوتا ہے، قرآن نے فتویٰ دیا کہ لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، خبردار شہید کو مردہ نہیں کہنا، ولا تحسبن الذین، ذہن میں گمان بھی نہیں کرنا کہ وہ مردہ ہے۔ تو یعنی زبان کو بھی قابو میں رکھنا ہے، ذہن پر بھی قابو رکھنا ہے، اس کو مردہ نہیں کہنا۔ جو ایک چیز پیش کرے تو حیرانگی کی بات ہے، جو ایک چیز پیش کرے اس کو تو ہم زندہ مانیں، اور جو نبی 4 پیش کر رہا ہے اس کی زندگی کی شان کا عالم کیا ہوگا، اس کی زندگی کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیں، شہید جو ہے کائنات کے سارے شہداء مل بھی جائیں، پیغمبر کی زندگی کی برابری کوئی شہید نہیں کر سکتا۔ آیت پیغام دے رہی ہے کہ ایک چیز اگر کوئی پیش کرے تو اس کی زندگی کا یہ مقام، میرے آقا تو 4 پیش کر رہے ہیں، پھر ان کی زندگی کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے تو علامہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ محمد سر وحدت ہیں، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ شہید جو ہوتا ہے نا، شہادت جب پا لیتا ہے تو اس کی بیوی کو لوگ بیوہ کہتے ہیں، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وصال جب فرما گئے تو آپ کی کسی زوجہ کو کسی نے بیوہ نہیں کہا حضور کے وصال کے بعد۔ حضور کی یعنی وصال، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تمام شہداء سے اعلیٰ ہے، آپ کی زندگی تمام شہیدوں کی زندگی سے اعلیٰ ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا شہید کو زندگی بھی حضور کے صدقے سے ملتی ہے، حضور کے وسیلے سے نصیب ہوتی ہے۔ اب ہم حدیث مبارکہ کی طرف آئیں گے۔ آج جو ہم نے حدیث پیش کرنی ہے اس کا تعلق آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان طیبہ سے ہے، اور حضور کی وہ شان پاک جس میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شفاعتی لأہل القبائر من امتی، کہ میری شفاعت میری امت کے بڑے گناہ گاروں کے لیے، بڑے گناہ گاروں کے لیے ہے۔ معلوم یہ ہوا یہ مجدہ جافزہ ہے،
اس حدیث مبارکہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے، دیکھیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا حبیب اگر تو چاہے تو آدھی امت بخشوا لے اور چاہے تو اختیار شفاعت لے لے۔ آقا علیہ السلام نے اختیار شفاعت لے لیا، قیامت کے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اذن سے جس کو چاہیں گے اس کی شفاعت فرما دیں گے۔ شفاعت کا صحرا میری سرکار کے سر پہ ہوگا، شفاعت کبریٰ جو ہے وہ میرے نبی کروائیں گے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو اللہ پاک نے شفاعت کرنے والا بنایا ہوا ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں مسائل کی طرف، اور آج جو مسائل بیان کریں گے ان کا تعلق جو ہے وہ دال اور زال کے ساتھ ہے۔ دال کا مطلب ہے دم کرنا، یہ جو دم کیا جاتا ہے تو اس حوالے سے جو شریعت کیا کہتی ہے، کچھ ایسے دم ہیں کہ جن کا شریعت میں جن کو منع بھی کیا گیا، لیکن کیوں منع کیا گیا؟ ایسے دم جن میں منتر پڑے جائیں، اور ایسے دم جن میں شرکیہ کلمات ہوں، ایسے دم جو شرک پر مبنی ہوں وہ دم۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو معوذتین پڑھ کے میرے کریم آقا خود آپ کی ذات پاک سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے اپنے شہزادوں کو دم کیا کرتے تھے، اپنے نواسوں کو دم فرمایا کرتے تھے۔ تو معوذتین پڑھ کے دم کرنا یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام ایک دفعہ ایک سفر پہ گئے تو راستے میں ایک قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا تھا، تو صحابہ کرام نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، اس کو شفا مل گئی۔ تو یہ دم کا جو معاملہ ہے، ایسا دم جس کا تعلق قرآنی آیات سے ہو، جس کا تعلق احادیث مبارکہ سے ہو، ایسے کلمات میں سے ہو جن میں کوئی شرکیہ کلمہ نہ ہو، ایسا دم جو ہے وہ جائز ہے۔ اور دم تو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہٰذا ہمیں اس چیز کا انکار کرنا چاہیے جو شریعت سے دور کر رہی ہے۔ جو شریعت کا حصہ ہے، جو شریعت میں جائز ہے وہ جائز ہے، اور اس کا حکم آقا نے بھی دیا ہے، عمل سرکار نے خود فرمایا ہے۔ زال کی طرف آتے ہیں۔ ذبح زال سے بنتا ہے ذبح۔ ذبح کا مسئلہ کیا ہے؟ ذبح کرتے ہوئے اگر بھول کر تکبیر نہ پڑھی تو اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی ذبح کر دیا، تکبیر پڑھنا بھول گیا، تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اگر بھول کر تکبیر نہیں پڑھی تو جانور حلال رہے گا، اگر جان بوجھ کر تکبیر چھوڑ دی، قصدن چھوڑ دی، تو جانور پھر حرام ہے۔ اسی طرح عورت جو ہے اس کے حوالے سے، کیا عورت جانور ذبح کر سکتی ہے؟ اس کے بارے میں ایک بات سن لیں۔ عورت جو ہے نا جانور ذبح کر سکتی ہے، مگر عورت کو اگر اس میں ایک کراہت تنزیہ کی طرف بھی اشارہ کیا گیا، مگر اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ عورت نرم دل ہوتی ہے، اس لیے اس کے ہاتھ جو ہے کانپ سکتے ہیں، یا جو ہے وہ صحیح طرح نہیں کر سکتی، اس میں کوئی معاملہ بن سکتا ہے، اس لیے عورت کو مطلقاً جو ہے روکا نہیں گیا۔ یہ وہ مسائل دینیہ ہیں جو آج ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ اور آخری مسئلہ جس کا تعلق را کے ساتھ ہے، را سے رفع سبابہ۔ یہ نماز کے اندر جب ہم التحیات پڑھتے ہیں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ جب ہم پڑھتے ہیں تو انگلی اٹھاتے ہیں۔ رفع کا مطلب ہے بلند کرنا، اٹھانا، اور سبابہ کہتے ہیں انگلی کو۔ التحیات میں شہادت کی انگلی اٹھانے کو رفع سبابہ کہتے ہیں۔ مستحب عمل یہ ہے کہ لا پر انگلی اٹھائی جائے اور الا پر انگلی واپس رکھ دی جائے، اور الا کا جب کلمہ ہو یعنی اس میں حلقہ بھی بنایا جائے انگلیوں کی، اور پھر جب یہ صرف اتنا عرصہ ہو، اتنی ٹائم تک ہو، پھر اسی طرح ہاتھ جو ہیں ان کی انگلیوں کی یعنی جو سمت ہے وہ قبلہ کی طرف انگلیوں کی سمت کرنا، یہ مستحب عمل ہے۔ لہٰذا آج ہم نے بنیادی مسائل بھی دیکھے، اور یہ ساری چیزیں جو ہم نے پڑھی ہیں، اللہ کے حضور میں عرض گزار ہوں اللہ پاک ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں تمام ناظرین کو ایک بار پھر عرض کر دوں کہ یہ جو ہمارا سلسلہ جاری ہے، اس میں آپ بھی کوشش کریں کہ جو میں پوائنٹس آپ کو بتا رہا ہوں نقابت کے حوالے سے، جو گردانیں آپ کو لکھوائی جا رہی ہیں، ان کو ذہن نشین کریں، اور ان کو کوشش کریں
کہ آپ کو جو واٹس ایپ نمبر دیا گیا اس پہ آپ کلپ بنا کے مجھے بھیجا کریں۔ آپ نمبر کو پھر ذہن نشین کر لیں، 0300-650-8968، یہ ذہن نشین کر لیں نمبر، اس پر واٹس ایپ کریں اپنے چھوٹے چھوٹے کلپ، تاکہ آپ کی کارکردگی کا ہمیں پتہ چلے، اور یہ بھی پتہ چلے کہ آپ یقیناً یہ کورس کا حصہ بھی ہیں، اس کو لکھ بھی رہے ہیں اور اس کو یاد بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کے حضور عرض گزار ہوں۔ اور باقی میں نے جو پچھلے کورس میں آپ سے ایک گزارش کی تھی، بات کی تھی کہ انشاءاللہ ہم ایک ایک بچہ روزانہ ہم اس کو لایا کریں گے، الگ سے ایک ہم کلپ انشاءاللہ اپنے فیس بک پیج پر اور یوٹیوب پیج پر انشاءاللہ ہم اس کو اپلوڈ کر دیا کریں گے، تاکہ اس سے آپ کو ایک چیز کا پتہ چل جائے کہ ہم کیسے تیاری کروا رہے ہیں بچوں کی، اور اس سے پھر ایک گائیڈ لائن مل جائے گی آپ کو۔ اللہ کے حضور عرض گزار ہوں، اللہ پاک ہماری اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی سماعتوں کو بھی قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔